وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 4 سے 6 تک آج کا سبق ہے، اور آج کے درس کے 4 موضوعات اہم ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ ہم واپس لوٹ کر کس کے پاس جائیں گے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسرا، تمام مخلوق کو روزی کون بہم پہنچا رہا ہے۔ چوتھا، ہماری روزی کس کے ذمے ہے۔ اس تمام موضوعات کے ساتھ سامعین کرام، آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ جان لو بے شک وہ کفار اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس خدا سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکیں۔ خبردار، جس وقت وہ اپنے کپڑے جسموں پر اوڑھ لیتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ آشکار کرتے ہیں۔ بے شک وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 4 سے آج کا سبق پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک آیت رہ گئی تھی۔ آج اگرچہ 12ویں پارے کا افتتاح ہے، لیکن یہ 2 آیتیں ذرا دوبارہ اس کے ساتھ مربوط ہیں تو وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور آیت نمبر 3 کا مضمون یہ تھا کہ تم لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کر لو، تمہیں ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا ایک معین وقت تک، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت ملے گی، یعنی ہر شخص اپنے کمال تک پہنچ جائے گا۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، تو میں ڈرتا ہوں تم پہ بڑے عذاب کے دن سے، بڑے دن کے عذاب سے۔ آج جو سبق ہے، جو رہ گئی تھی آیت، الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ الی اللہ مرجعکم،
بات یہ ہے سامعین اکرام کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اس کائنات کا خلاصہ ہیں، لیکن یہ تخلیق جو ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، اگرچہ ہم تو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور باطل کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا ہے اور ضروریات زندگی کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھے ہیں، تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لو اور اسی کی بندگی شروع کر دو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جاؤ گے کہاں؟ آج کا جو مضمون ہے الی اللہ مرجعکم، جاؤ گے کہاں؟ جانا تو واپس لوٹ کے اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پھر حساب کتاب لے گا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے سامعین اکرام، اور یہاں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی پوری جزا یا سزا ہمیں نہیں ملتی۔ جزا یا سزا جزوی طور پہ تو ضرور ملتی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن مکمل طور پہ جزا اور سزا کا وقت جو ہے وہ یوم آخرت ہے، یوم التناد۔ اور ان یوم الفصل کان میقاتا، تو وہ دن جو ہے وہ جب آئے گا تو وہاں تم سے پوچھا جائے گا۔ الی اللہ مرجعکم میں مضمون یہ ہے سامعین اکرام کہ اے انسان، تم اگر اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر بھی لو اپنا اور اس کی یاد کو اپنے دل سے محو کر دو، تو پھر تم جاؤ گے کہاں؟ تمہارا ٹھکانہ تو واپس لوٹ کے آنا ہے۔ الی اللہ مرجعکم، یعنی تمہارا پھر حال وہاں برا ہوگا۔ یہ انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں سامعین اکرام ایک جامع جملہ ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ساری طاقت کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اصل میں یہ یقین اور اعتماد ہمارا نہیں ہے، یہ بھروسہ نہیں ہے، نہ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ایسا ہوتا، مثال کے طور پہ اگر ایسا ہوتا کہ ہمیں یہ یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، پھر یہ بھی یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ میری ضروریات کو اس نے شروع سے لے کر آخر تک میری ضروریات وہی پورا کرتا ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں دیکھیں ہمیں کس نے رزق دیا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہمیں کس طاقت نے رزق دیا ہے، یا وہ اسباب کس طاقت نے بنائے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں کہ جہاں آپ نہ سانس لے سکتے ہیں نہ کچھ کھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو قوت پہنچائی ہے۔ وہ جو بھی طریقہ ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ کیا کس نے ہے، وہ انتظام کس نے کیا ہے؟ مجھے 9 ماہ تک رزق ماں کے پیٹ میں کس نے دیا ہے؟ اصل میں تو رولا سارا یہ رزق کا ہی ہے زیادہ تر سامعین اکرام۔ اسی رزق کے لیے، اسی ظاہر پوزیشن کے لیے، اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو بلا دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر تمام عزت اور ذلت کا مالک تو ایک ذات ہے۔ ہم تو عزت جو ہے، یعنی بات یہ ہے سامعین اکرام کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ ایک جہالت کا دور ہے، نہ غفلت ہے اور جہالت ہے۔ اب اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کے دیگر چیزوں پہ تکیہ اور بھروسہ کر لیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دولت سمیٹنے میں لگ گئے کہ بھئی اس سے ہر کچھ ہو جائے گا، ہر چیز میں اس سے خرید سکتا ہوں، یہی میری کامیابی کا ذریعہ ہے دولت، اور ہر طریقے سے جو دولت کمانا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ قادر مطلق سامعین اکرام ایک ذات ہے، قادر مطلق، القادر،
تو یہ تو ایک ذات ہے، اور باقی تو کسی چیز میں کوئی طاقت نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی چیز. ابھی ہم گزشتہ صورت میں پڑھ چکے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی فائدہ، کوئی نقصان دینا چاہے تو کوئی اس نقصان کو آپ سے ہٹا نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر دینا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو ٹالنے والا کوئی ہے ہی نہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سامعین کرام میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور اگر یہ یقین ہمارا آ جائے اللہ تعالیٰ پہ تو پھر جو ہے پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیں گے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے، مکمل بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیں گے. لیکن چونکہ یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، تو اس لیے پھر دیگر ما سوی اللہ پہ ہم بھروسہ کر لیتے ہیں، ان کے نقصان سے ڈرتے ہیں، ان سے نفع کی امید رکھتے ہیں. یہ ناواقفیت ہے، جہالت ہے سامعین کرام، کہ آپ دیگر یعنی ذرائع پہ آپ اعتماد اور تکیہ کر لیں. یہ تو جہالت ہے. اور آج کا یہ اس کے بعد جو مضمون ہے الا انہم یسنون صدورہم، دیکھو یہ اپنے سینے دوہرے کر لیتے ہیں. اے نبی آپ کو دیکھتے ہیں، آپ سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی تم تو اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ تم تو ایسے چھپ کے چلے گئے، تم نے مجھے دیکھا اور چھپ کے چلے گئے یا اپنے آپ کو بچا لیا. عربی میں ہر زبان کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں. عربی میں کہتے ہیں کوئی چھپتا ہے تو کہتے ہیں اس نے اپنا سینہ دوہرا کر لیا. یعنی اب سینہ دوہرا کرنا یا چہرہ پھیرنا یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے. آپ سینہ پھیریں گے تو دوہرا کریں گے کسی سے، تو اس کا مطلب یہ ہے چہرہ بھی پھیرے گا، بات ایک ہی ہے. الا انہم یسنون صدورہم. اس آیت میں سامعین کرام جو آیت نمبر 5 ہے، اس میں مضمون یہ ہے، دیکھیں 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے درمیان رہے، مشرکوں کے درمیان رہے، اور ظاہر ہے وہ چپ کے تھوڑی رہتے تھے، تو تبلیغ کرتے رہتے تھے، دامے درمے سخنے وہ اپنی بات پہنچاتے رہتے تھے. تو بعض لوگ جو ہیں ان پہ یہ گراں گزرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو تھیں چونکہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے بعض وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنا ہوتا تو یہ اونٹ بچا کے نکل جاتے تھے. تو اس کے متعلق یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھو یہ اپنا سینہ تو دوہرا کر لیتے ہیں لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نبی سے چھپ جاؤ گے تو مجھ سے تو تم نہیں چھپ سکتے، میں تو تمہارے سینوں کے رازوں پہ واقف ہوں. جب تم رات کو اپنے کپڑے اپنے اوپر ڈال لیتے ہو، کمبل اور لحاف وغیرہ، تو میں تو جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کچھ میں جانتا ہوں، تو تمہارا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. اور نبی کا رابطہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈانے. اللہ تعالیٰ اور نبی مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ خبر دیتا رہتا ہے، اور جو بھی صورتحال ہے. پھر یہ آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. پہلے ترجمہ سن لیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور کوئی زمین پر چلنے والا نہیں ہے. وما اور نہیں ہے، من دابہ کوئی رینگنے والا. یہ دابہ کے لفظی معنی ما یدب علی الارض، جو زمین پہ چلتا ہے، یعنی ہر ایک جاندار زمین پہ جو بھی موجود ہے، جو جاندار موجود ہے، فی الارض زمین پہ، الا علی اللہ رزقها، اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق جو ہے، اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اس جہاں اس کا ٹھہرنا ہے اور جہاں وہ پہنچے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یعنی
سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. وَكُلٌّ فِي کتاب مبین، سب کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ تھوڑا سا یہ اور جو دوسری آیت ہے یہ بھی تقریباً اسی تناظر میں ہے. اس میں یہ ملتی ہے سامعین کرام الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، اس سے اس کا ربط ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ نبی تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے رسول ہیں، اور میں یہ تو سارے کام میری نگرانی میں میری ہدایت کے مطابق کرتے رہتے ہیں، اور یہ تو میرا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں، اور اگر تم ان سے چھپ جاؤ گے تو مجھ سے تو نہیں چھپ سکتے. اور زمین پہ تو جو جاندار ہیں تو اس کو روزی بھی میں دے رہا ہوں، الا علی اللہ رزقھا، اور جو ان کے ٹھکانے ہیں وہ سب مجھے معلوم ہے. تو کوئی چیز تو میرے علم سے باہر نہیں ہے. یہ تم کس طرح مطلب سوچ رہے ہو؟ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ میں اس کا ربط بیان کر رہا ہوں، یہ پیغمبر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرے رسول ہیں اور مجھ سے رابطے میں ہیں. تمام حالات جو ہیں ان کے سامنے ہیں، میرے سامنے ہیں، اس کا مطلب ان کے سامنے ہے. تو تمہاری کوئی بات تو مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کل انہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینوں کے رازوں پہ میں جانتا ہوں. باقی جو جاندار زمین میں پائے جاتے ہیں اس کو دیکھو، یعنی سوچو اس بات پہ کہ جو جاندار ہیں سامعین اکرام، یعنی انسان دیکھیں اپنی روزی کے لیے پریشان ہے، لیکن ہزاروں لاکھوں قسم کی مخلوقات ہیں زمین میں خشکی میں اور تری میں بھی. سمندر میں آپ دیکھیں کتنے اقسام کی مچھلیاں اور کیا کیا یعنی کیا کیا سائز کی مچھلیاں ہیں. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، نیلی جو ویل ہے، ویل مچھلی، اس کی زبان جو ہے تقریباً صرف زبان اس کی 365 کلو وزن ہے اس کا، زبان کا، جو ایک ہاتھی کے وزن سے زیادہ ہے. یعنی اتنی تو اس کی زبان ہے. پھر اس کا پیٹ کتنا ہوگا، پھر اس کا کھانا کیا ہوگا. ہماری زبان تو چھٹانک پر بھی نہیں ہے، وہ 365 کلو اس کی صرف زبان ہے. تو سمندر میں آپ دیکھیں کتنی مخلوقات بس رہی ہیں، ان کو روزی کون دے رہا ہے؟ بھوک سے تو کوئی بھی نہیں مرتی، کوئی مچھلی بھوک سے نہیں مرتی. پھر تری یہ خشکی پہ آپ دیکھ لیں کتنے جاندار ہیں، کتنے پرندے ہیں، کتنے جنگل میں کتنے جاندار ہیں. ہم تو بس وہ جن کو پکڑ کے لے آتے ہیں ان کو بھی یعنی رزق دینا ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. گوشت جو ہے شیر کے جوڑے کو رکھتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کتنے کلو گوشت کھا جاتا ہے ایک وقت میں، اور ہم تو مطلب ایک پاؤں نہیں کھا سکتے، اس کو دینا پڑتا ہے کیونکہ چڑیا گھر بھی چلانا ہے. تو یہ ساری مخلوقات، یہ سامعین کرام ذرا سوچنے کی بات ہے، ساری مخلوقات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ان کو روزی دینا. جو چڑیا صبح گھونسلے سے نکلتی ہے شام کو بھرے پیٹ واپس آتی ہے. کوئی چڑیا بھوک کے مارے اپنے گھونسلے میں مردہ نہیں پائی گئی. یہ تو ذات جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم تو سوچتے نہیں کتنی طاقت کی مالک ہے. الا علی اللہ رزقھا ویعلم مستقرھا ومستودعھا، وہ جانتا ہے اس کا جو ٹھکانہ ہے. اب سب ٹھکانے ہمیں معلوم ہیں، ہمیں نہیں معلوم. جتنے بھی جاندار ہیں کوئی زمین کے اندر پائے جاتے ہیں، بل بنا کے رہتے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم کون سا جاندار کہاں پہ ہے اور کیا کھا رہا ہے اور کیا رزق کے اسباب ہیں. اللہ تعالیٰ نے رزق کے اسباب اور اس کا ٹھکانہ اور جہاں وہ جاتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کل فی کتاب مبین، ہر ایک چیز واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو اے مشرکو، تم میرے رسول سے سینہ دوہرا کر کے نکل جاتے ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ساری معلومات تو میرے پاس ہیں، تمہارے اعمال جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، اور میری طاقت دیکھ لو، زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں اس کو میں روزی رسان ہوں. بہرحال وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
یہ بھی اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طاقت، اپنی قدرت اور طاقت بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، پہلے ترجمہ سن لیں. وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، خلقہ، جس نے پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور اس کائنات کو بنایا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت جو ہے وہ پانی پہ تھا. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون اچھا کام کرتا ہے. اللہ اکبر. تو سامعین کرام، اس میں اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی ایک تو قدرت بتا رہے ہیں کہ کائنات کی تخلیق میں نے کی ہے. کائنات کو میں نے پیدا کیا ہے 6 دنوں میں. اب 6 دن ہمارے 24 گھنٹے والے دن مراد نہیں ہے، اس سے مراد 6 ادوار میں، یعنی 6 زمانوں میں. اب وہ تو اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا تخت جو تھا وہ پانی پر تھا. کیا مطلب سامعین کرام؟ یعنی اس کی حکمرانی پانی پر تھی. یعنی پہلے کچھ نہیں تھا، کائنات سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اس کا تخت پانی پہ تھا. کیا مطلب؟ یہ کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ کائنات کی، ابھی کائنات نہیں بنی تھی اور رقیق مادہ تھا. یعنی اس کا جو حکم تھا، جو اس کا عرش تھا، وہ ایک رقیق مادہ تھا. سائنس میں اس کو آج کل آسان ہو گیا ہے، بگ بینگ کے نام سے اسے کہتے ہیں. اور یہ یعنی ایک مادہ تھا رقیق، اور سائنس یہ مانتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو 1450 سال پہلے کہہ دیا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ یہ آسمان اور زمین ایک رقیق مادہ تھا، رتقن، پھر میں نے اسے پھاڑ دیا. اب وہ پھاڑنے کو آج کی سائنس بگ بینگ کہتی ہے، بڑا دھماکہ. اب دھماکے سے جو ہے پھر یہ کائنات بنی ہے. اللہ، اور اب تک اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ زمین اور آسمان میں نے پیدا کیے ہیں اور اس میں میں وسعت دے رہا ہوں. ابھی بھی یہ کائنات پھیل رہی ہے. آپ سائنس یہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے کہہ دیا ہے، وہ انا لموسعون، میں اس کو پھیلا رہا ہوں. نئی نئی دنیایں بن رہی ہیں اور یہ کہکشائیں بن رہی ہیں. یہ تو سائنس کے مضمون ہے. بہرحال تو اب یہ سب کچھ جو ہے اس آیت میں، یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سب کچھ کیوں تخلیق کیا گیا ہے؟ تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. سامعین اکرام، انسان کی، تھوڑا سا میرے پاس وقت کم ہے، میں کوشش کروں گا، رہ گیا مضمون تو پھر انشاءاللہ اگلے دفعہ بیان کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ اس کائنات کے درخت کا پھل ہے. تمام کائنات سجائی اس لیے گئی ہے انسان کے لیے، اور یہ کائنات کے درخت کا پھل ہے انسان. تمام کائنات با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے. وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. تو اور انسان کو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات جس کے لیے پیدا کی جا رہی ہے وہی بے مقصد. ہم تو سامعین کرام افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. اپنے خالق کو بھلا کے ہم ضروریات زندگی کو مقاصد بنا کے جی رہے ہیں، اور دنیا کو ہم نے اپنے دل میں بسا لیا ہے. یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے، اور اس کمزوری کا انجام جو ہے سامعین کرام اچھا نہیں ہوگا. بہت خراب انجام ہے، بہت برا انجام ہے، اور بہت بڑا نقصان ہوگا. اگر کوئی غفلت میں زندگی بسر کرتا ہے تو مہلت تو ہے بے شک، لیکن ثم الینا مرجعکم، پھر میرے پاس لوٹ کے آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے. بہرحال تھوڑی سی بات جو ہے، یہ آیت بھی آدھی رہ گئی اور کچھ بات بعد میں بھی کر لیں گے. ابھی میں آپ کو تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، اور
آپ دہرائیے میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الی اللہ مرجعکم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَهُوَ الَّذِي. چلیں یہ پھر بعد میں پڑھ لیں گے کیونکہ یہ آدھی وہ رہ گئی ہے. اب ترجمہ سنا دیجئے. الی اللہ مرجعکم، تمہارا واپس لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الا، خبردار. انہم، یہ لوگ، یسنون صدورہم، سینے دوہرے کر لیتے ہیں. لیستخفوا منہ، تاکہ نبی سے اپنے آپ کو چھپا لیں. الا، خبردار. حین یستغشون ثیابہم، جس وقت وہ کپڑے ڈھانپتے ہیں. یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے. وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں. الا علی اللہ رزقها، اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اس کی جو قیام گاہ ہے اللہ کو معلوم ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کُلٌّ فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے وہ واضح کتاب میں ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. To God is your return, and He is capable of all things. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. They wrap their chests to hide from Him, but even as they cover themselves with their clothes, He knows what they conceal and what they reveal. He knows what lies within their hearts.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. There is no moving creature on earth but its sustenance depends on God, and He knows where it lives and where it rests. Everything is in a clear book. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.